بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، کل رات 12 بجے تک الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق تمام پارٹیز کو اجازت تھی کہ وہ اپنی الیکشن کمپین اینڈ کریں، ختم کریں۔ تو کل رات 12 بجے تک اگر دیکھا جائے تو کس سیاسی پارٹی کی، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، JUIF یا پاکستان تحریک انصاف، کس سیاسی پارٹی کی بیسٹ کمپین اینڈنگ تھی، مطلب کس سیاسی پارٹی نے اچھی طریقے سے اپنی کمپین کی اور پھر اس کو اینڈ بھی کیا۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو جیسے عمران خان صاحب اکثر بارہا یہ کہتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ اتنی تگ و دو کرنے کے بعد طاقتور کی اور نظام ریاست کی اور تمام طاقتور لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کی، کہ عمران خان صاحب کی نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، نہ کوئی تصویر پبلک ہو، کسی حالت میں بھی پبلک نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک پکچر کل پبلک ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب کھڑے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کان میں سرگوشی کر رہے ہیں، اور ایک ابو ذر نیازی صاحب ہیں، وہ کھڑے ہیں وہاں پر۔ یہ تین لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے اور گفتگو کر رہے تھے۔ یہ پکچر کس دن کی ہے، کس جگہ کی ہے اور کس ٹائم کس نے لی ہے؟ ابو ذر نیازی جو ہے وکیل ہیں، انہوں نے یہ بات بالکل واضح کی کہ عمران خان صاحب کی یہ جو پکچر ہے یہ لی گئی جب عدت کے نکاح کا کیس تھا، اس ٹائم لی گئی تھی، جب وہ ہیرنگز ہو رہی تھی، جب کمرہ عدالت میں تھی اور اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ سرگوشی کر رہے تھے اور میں وہاں پر کھڑا تھا۔ یہ پکچر کسی نے خفیہ طریقے سے لے لی، ایک چیز۔ دوسرا، کل کی ڈیٹ میں ایک آڈیو ریلیز کی گئی عمران خان صاحب کی۔ نارملی وہ آڈیو آپ کو کہیں پہ بھی نہیں نظر آئے گی سوشل میڈیا پہ، لیکن ایک آڈیو ریلیز کی گئی تاکہ عمران خان صاحب کو ذلیل کیا جائے، تذلیل کے لیے تضحیک امیز سیٹ اپ میں جا کے عمران خان صاحب کی جو یہ کمپین ہے اس کا اینڈ کیا جائے۔ کمپین تو پہلی بات ہے کرنے ہی نہیں دی، لیکن ایک آڈیو، خاص قسم کا کنٹینٹ اس کا اور خاص قسم کی وہ جو لائنیں ہیں ان کو ایڈ کر کے ایک آڈیو بنائی جاتی ہے اور اس کو کل کی ڈیٹ میں ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آڈیو ویڈیو کا دھندا کون لوگ کرتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے گھر سے، پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کی آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں، گفتگو کی۔ بڑے بڑے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں۔ یہ اس بار تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی ایک آڈیو بنائی جاتی ہے، یہ آڈیو جو لیک کی گئی ہے یہ بھی عدت کیس میں جب عمران خان صاحب للکار رہے تھے، جب عمران خان صاحب جذباتی ہوتے تھے، جب عمران خان صاحب جنون کے ساتھ اپنا کیس میں کوئی آگے سے بولتے تھے، تو یہ اس ٹائم کی آڈیو ہے، اور یہ بتایا جانا تھا، یہ تاثر دیا جانا تھا قوم کو کہ عمران خان صاحب کا رویہ کیسا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی آواز، عمران خان صاحب کی تصویر، اس کے لیے 6 مہینے سے قوم ترس رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو بولا، آڈیو میں جو سنایا گیا، یہ تو کسی کو بھی محبت ہے یا نہیں ہے وہ سننے کی کہ الفاظ کیا تھے۔ عمران خان صاحب کی آواز سننے کے لیے لوگ ترسے ہوئے تھے کہ ایک بار عمران خان صاحب کی آواز ہم سن لیں، کنٹینٹ کیا ہے، بول کیا رہے ہیں، اس کے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ فی الحال تو جو 6 مہینے سے ایک پریشر بنا ہوا تھا قوم کے اندر کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی تصویر، اور یہ دوسری بار تصویر لیک ہوئی ہے، اور ایک آڈیو تو وہ تو ٹرینڈ کر گئی۔ تصویر آپ سوشل میڈیا پہ کسی جگہ پہ بھی جائیں تو عمران خان صاحب کی تصویر ٹرینڈ کر رہی ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، باقی تمام پارٹیز کو آزاد فیلڈ ملی ہوئی تھی۔ اتنے جلسے کرنے کے باوجود، اتنی ریلیاں نکالنے کے باوجود، اتنے پوسٹر لگانے کے باوجود، اتنا میڈیا پہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، اس کے باوجود کہ وہ لوگ
گھر گھر ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے رہے، سختی کے ساتھ بھی کمپین کی گئی، ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کے باوجود ان کی کمپین کی جو اینڈنگ ہے وہ اتنی مزے کی نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کے اوپر اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر سختیوں کے باوجود ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جس نے پورے پاکستان کے اندر جذبات کو آگ لگا کے رکھ دی، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ مزید بڑھ گئے۔ ایک پیارا سا کوٹ پہنا ہوا تھا خان صاحب نے، تسبیح ہاتھ میں تھی، چہرے پہ وہی رنگت، وہی جذبہ، وہی جنون، وہی لال کلر کا چہرہ اور بہترین مورل، بہترین جرت کے ساتھ وہ کھڑے تھے۔ تو یہ تصویر جو وائرل ہوئی، اس نے تو عمران خان صاحب کی بیٹھے بٹھائے جو رہی صحیح کسر تھی کمپین کی وہ کر دی۔ ایک تصویر نے پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کی کمپین کی اینڈنگ کی ہے اور بڑی زبردست وائنڈ اپ کی ہے، اور یہ بڑا زبردست جس نے بھی لیک کی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لوگ کہ کمال کر دیا آپ نے۔ لوگ ترس رہے تھے کہ خان کو 8 فروری سے ایک بار پہلے دیکھ لیا جائے، خان صاحب کی آواز سن لی جائے، جس نے آڈیو ریلیز کی۔ اصل میں ریلیز کرنے کا مقصد یہ تھا، آڈیو لیک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی تذلیل ہوگی، لیکن بارہا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جسے اللہ چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ وہ مقصد دیکھیں کس مقصد پہ ریلیز کی گئی آڈیو، اور ہوا کیا، اس کا پیراڈاکس ہوا کہ عوام کے جذبات مزید کھل گئے اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے رات کو کہ عمران خان صاحب کی آڈیو، عمران خان صاحب کی ہم نے آواز سن لی، عمران خان صاحب مرشد، دیدار مرشد کے الفاظ کہ ہم نے عمران خان صاحب کی تصویر دیکھ لی۔ تو یہ اینڈنگ تھی۔ کل الیکشن کمپین اینڈ ہو چکی ہے، اب پورے پاکستان میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکی ہیں، ہر جگہ پہ آرمی کے دستے پہنچ چکے ہیں، اور جو حساس ترین جو پولنگ اسٹیشنز قرار دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یا اداروں کی جانب سے، تو ان کے اوپر بھی آرمی کی بڑی بھاری نفری جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے، اور وہ کل سے بلکہ ابھی سے انہوں نے اپنی ڈیوٹیز شروع کر دی ہیں، اور کل دیکھنا یہ ہے اب کل کیا ہوتا ہے۔ کل 8 بجے صبح پولنگ شروع ہو جائے گی، غالباً 5-6 بجے تک رہے گی جو الیکشن کمیشن ٹائم سیٹ کرے گا، لیکن کل دیکھنا یہ کہ جس امید سے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، جس امید سے عمران خان صاحب سزا کاٹ رہے ہیں، سختیاں برداشت کر رہے ہیں، جیل برداشت کر چکے ہیں، ہر کچھ اپنا کھو کر اور اپنا صرف قوم کی حقیقی آزادی کے لیے وہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں، کیا کل 8 فروری کو عمران خان صاحب کی وہ امید پوری ہوتی ہے جو بارہا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ برداشت کر چکے ہو، آپ صرف 8 فروری کو نکل کر ووٹ دینا، اپنے حق کا ضرور استعمال کرنا، اور دیکھنا یہ ہے کہ کل قوم کتنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کل شام کو یعنی کہ 8 فروری شام کو رات کو جب رزلٹ آنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک پوزیشن ہے وہ کیا ہوگی، دیکھنا یہ ہے۔ اور یہ کل کا دن بڑا بھاری دن ہے، دعا ہے اللہ سب کو سلامت رکھے اور سب کی عزتیں سلامت رکھے، یہ دن کل خیر و عافیت سے گزر جائے۔ پری پول ریگنگ آلریڈی ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی اس طریقے سے سختیاں نہیں برداشت کرنی پڑی اور روکا نہیں گیا جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اوپر فل سٹاپ لگایا گیا۔ اگر آپ کو بتاؤں تو زرتاج گل نے کل فیصلہ کیا تھا کہ اینڈ ہے الیکشن کمپین کا، تو میں ایک ریلی نکالنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ان کو، اور وہ پھر کرسی لگا کے ویل چیئر لگا کر وہاں پر بیٹھ گئی، اور ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار کے جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تو ریلی کروں گی، میں تو خطاب کروں گی اور میں ہر حالت میں کمپین کا حصہ بنوں گی۔ تو بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے نوابوں کو اس عورت نے جواب دیا، بڑے بڑے طاقتوروں کو بھی اس نے جواب دیا کہ کس طریقے سے آپ نے ہمارے حقوق سلب کیے اور ہمیں
ہمارا جو بنیادی حق تھا الیکشن کمپین کا شیڈول جاری ہونے کے بعد اس سے آپ نے روکا. تو کل کا دن بڑا اہم ہے. نکلیں اپنے بچوں کی خاطر، نکلیں پاکستان کی خاطر، نکلیں اور ووٹ ڈالیں اس شخص کی خاطر جو آپ کے لیے بیٹھا ہے اور امید لگا کے بیٹھا ہے کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، قوم میری مجھے ووٹ دے گی اور انشاءاللہ میں اس چنگل سے نکل کر اپنی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے پھر جنگ لڑوں گا. وہ بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ آخری گیند تک لڑوں گا، آخری سانس تک لڑوں گا، اکیلا تنہا لڑوں گا اور کسی نے مجھے سپورٹ نہ کیا پھر بھی لڑوں گا. حقیقی آزادی پاکستان کی حاصل کر کے رہوں گا جب تک مجھ میں سانس ہے. ہزاروں سال جی لوں گا مگر یزید کی بیعت نہیں کروں گا. یزید کی بیعت جیل میں رہنا پسند کروں گا لیکن یزید کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کروں گا اور ظلم کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو یہ صرف اور صرف وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہا کیونکہ اس کے بچے تو یہاں پر ہیں ہی نہیں. اس کے بچے سے تو پتہ نہیں وہ کتنا عرصہ ہو گیا ملے ہی نہیں ہے. اگر اس نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہوتا تو وہ ڈیل بھی کرتا لچک بھی کھاتا اور چلا جاتا اپنے بچوں کے پاس. وہ پاکستانی قوم کے بچوں کے لیے، وہ آپ کے بچوں کے لیے بیٹھا ہے اور اس کا ساتھ اب آپ نے دینا ہے. تو کل ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں میں بھی. میرا بھی حلقہ بہت دور بنا دیا انہوں نے، شہر سے بہت باہر ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ مجھے بھی ووٹ ڈالنے دیا جاتا ہے یا نہیں ڈالنے دیا جاتا. الیکشن تو ہوگا اور ووٹ بھی ہم ڈالیں گے، جائیں گے بھی ضرور. جو کچھ کرنا ہے جتنا کرنا ہے یہ انہوں نے کر لیا ہے، اب اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. اب تو الیکشن کا انتظار ہے. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.